بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ قیامت کے قریب قرب قیامت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ فرمایا اکثر انسان قرب قیامت کے قریب حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے مال آئے گا، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، اس کو اکٹھا کرنے میں دریغ نہیں کریں گے، اکٹھا کریں گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حرام کا ایک لقمہ کھا لے تو اس کی 40 دن کی نماز، دعا، عبادت وغیرہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو اللہ رب العزت آپ کی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا اگر رزق حلال ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی نماز، عبادت، جو اللہ کے حضور آپ عبادت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایک آدمی وہ رزق حرام میں سے حرام کماتا ہے، پھر اس کو صدقہ کرتا ہے، تو خیرات کرتا ہے، تو اس کے اوپر ثواب کی امید لگاتا ہے۔ اگر اس نے حرام میں سے صدقہ کیا ہے، حرام کا مال تھا، اس میں سے خیرات کی ہے، تو وہ حرام کے مال کے اوپر صدقہ کرنے سے یا خیرات کرنے سے اسے قطعاً ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر حرام مال آدمی اس طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اس کو یقین ہے میرا مال حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود خوری کا ہے، دھوکے بازی کا ہے، تو پھر وہ خرچ کرتا ہے تو اور یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، تو فرمایا وہ آدمی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ مال حرام کا، دھوکے بازی کا، فراڈ سے اکٹھا کیا، سود کا مال تھا، رشوت کا مال تھا، تو اس کے اوپر ثواب کی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اور ایسا مال اکٹھا کرنا گناہ ہے، ایسا مال اکٹھا کرنا حرام ہے، تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے وبال ہوگا یہ مال، اور قبر آخرت کے اندر بھی یہ حرام کا مال اس کے لیے وبال ہوگا۔ تو اس طرح دیکھیں کہ ایک آدمی ہے وہ سارا دن حرام کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ بڑے فخر سے جو ہے نا وہی حرام مال میں سے خرچ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کرتا ہے، دکھاتا ہے حرام مال تھا تو اس کو وہ خرچ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، پیسہ رشوت کا ہے، پیسہ دھوکے بازی کا ہے، پیسہ سود کا ہے، تو یہ دیگے پکا رہا ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، اس لیے میں یہ دیگیں پکا رہا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت پر ہر مومن مسلمان کو خوشی ہے اور ہونی چاہیے۔ وہ محسن کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں عزتیں دی ہیں۔ خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن ایسی خوشی نہ ہو جو لوگوں کے لیے دکھلاوا ہو، مال حرام کا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حرام مال سے آپ کو روکا ہو، تو آپ وہی مال، وہی پیسہ کار خیر میں خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے رزق حرام ہوتا ہے، تو آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس آدمی کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا گناہ ہے، الٹا اس کو جو ہے نا اس کی سزا ملے گی اور اس سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، ہم جو مال کما رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے یہ رزق حلال کا لیا ہوا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ کسی کا خون چوس کر ہم نے یہ کپڑا تو نہیں خریدا، کسی کو روا کر ہم نے یہ کپڑا تو نہیں خریدا، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کی پریشانی میں، مصیبت میں اس سے فائدہ اٹھا کر، اس کی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس میں سے ہم نے یہ کپڑا خریدا ہے۔ یہ کپڑا جو ہمارے جسم پر ہے یہ کسی غریب انسان کی آہو پکار تو نہیں ہے۔ یہ کپڑا جو ہمارے جسم پر ہے یہ کسی مزدور کی آہو پکار تو نہیں ہے۔ یہ کپڑا جو ہمارے جسم پر ہے یہ ناجائز مال کا تو نہیں ہے۔ جو ہم روٹی کھا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، تو یہ جو ہم لقمے فخر کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اس کی فوٹیج بنا کر وہ بھی سوشل میڈیا پر ہم چلا رہے ہیں، تو ذرا بھائیوں ہم غور کریں، یہ ہمارے لیے قبر اور آخرت کا وبال نہ بن جائے۔ یہ لقمہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کسی غریب کی یہ سسکیاں تو نہیں ہیں، کسی مزدور، کسی لاچار، کسی ایسے انسان سے ہم نے یہ پیسہ تو نہیں بٹورا، اور یہ پیسہ بٹور کر ہم فخر کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس کو اپنائیں۔ رزق حلال جو اللہ نے ہمارے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے اسی کے اوپر ہم گزارا کریں۔ رزق حلال کھا کر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری قبر کو بھی اچھا بنائیں گے اور آخرت کو بھی اچھا بنائیں گے۔ تو فرمایا جو گوشت حرام کے پیسے سے پلا ہے، بڑا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، یہ جو ہمارے جسم کے اندر خون ہے، ہمارے جسم کے اندر گوشت پوشت ہے، یہ جو بنا ہے رزق حلال سے ہے، یہ رزق حرام سے ہے۔ رزق حرام سے صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ رزق حرام قبر کے اندر بھی وبال ہوگا، دنیا کے اندر بھی وبال ہوگا۔ رزق حرام سے اللہ آپ سے سکون چھین لیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ رزق حرام کی آپ چائے کڑھائی کھا لیں، رزق حرام کی آپ رزق حرام میں سے آپ جتنا
بڑے بڑے کھانے کھا لیں، لیکن یا آپ لباس پہن لیں یا اپنا مکان بنا لیں یا اپنی کوٹھی بنگلہ بنا لیں تو رزق حرام ہوگا، آپ کے بنگلے اور کوٹھی کے اندر سکون نہیں ہوگا، آپ رزق حرام ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر آپ کو سکون نہیں ملے گا، قبر کے اندر بھی گرفت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی گرفت ہوگی۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم رزق حلال کی تلاش کریں اور جو اللہ نے مقدر نصیب میں لکھا ہے اس کے اوپر ہم گزارا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہماری اور تمہاری قبر آخرت کو اچھا بنائیں گے۔